مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمارے پانچوں تنظیمات کے ذمہ داران کی ایک میٹنگ کرائی شہباز شریف صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بیچ میں ایک بات کی کہ جی میری تجویز اب یہ ہے، اور جب میری ہے تو ہماری سب کی ہے، کہ آپ وزارت تعلیم والا آپشن بھی دے دیں اور سوسائٹیز ایکٹ والا آپشن بھی دے دیں، یعنی آپ ایسی قانون سازی کریں جس میں دونوں آپشن ہو، جو وزارت تعلیم کے ساتھ جانا چاہے ان کے لیے وہ دروازہ بھی کھلا ہو، اور ہم تو 1860 کے تحت جانا چاہتے تو یہ بھی ہمارے لیے کھلا ہو۔ اس پر اتفاق ہوا، اس مجلس میں اجلاس برخاست ہوا اس کنسنسس پر کہ اب پارلیمنٹ میں ایسا بل ہم پیش کریں گے جس میں یہ دونوں آپشن کھلے ہوں۔ میں اس معاہدے کا حصہ ہوں، میں سگنیٹری ہوں، جو معاہدہ 29 اگست 2019 کو ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم تھے۔ اس سے پہلے میں آپ کے ویورز کے ساتھ، دیکھنے سننے والوں کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ یہ ہمارے تمام مدارس کا شروع سے ایک مطالبہ تھا، بہت عرصے سے، کہ ہمارا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق انڈسٹری کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ اگر ہماری رجسٹریشن چاہتے ہیں تو ہمیں 1860 کے سوسائٹیز ایکٹ کے نیچے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے رجسٹریشن سے نکال دے، صحیح، اور آپ ہمیں وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کر دے۔ اس میں ویسے ایک لفظ بولا جاتا ہے، وہ بھی ایک ابہام پیدا کرتا ہے کہ ماتحت کر دے۔ ماتحت کا لفظ کسی بھی نہیں استعمال نہیں کیا کہ ہمیں وزارت تعلیم کے ماتحت کر دے، منسلک کر دے ان کے ساتھ۔ یہی ایک بہتر اور یہی ہم نے کہا ہے شروع سے۔ تو اب یہ آپ مجھے بتائیں، آپ کے ویورز دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ لاجیکل ڈیمانڈ ہے یا نہیں؟ تو بالکل لاجیکل ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر ہمارا مدرسہ تعلیمی ادارہ ہے تو اس کا تعلق تعلیم سے ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے حکومت بھی مانتی تعلیمی ادارہ ہے۔ اچھا، وہ مانتی بھی کہ تعلیمی ادارے ہیں۔ تو یہ تو ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہمارا ڈیمانڈ 2019 میں نہیں تھا، بہت پہلے سے تھا۔ ٹھیک، 19 میں آ کے پھر مذاکرات کچھ شروع ہوئے، اور یہ پانچوں بورڈز جو تھے ان کے ذمہ داران جنرل سیکرٹریز اور صدور، صحیح، یہ اس پورے مذاکرات میں ہم بیٹھے رہے، اور آخر میں 29 اگست 2019 کو معاہدہ ہوا۔ صحیح، اس معاہدے میں یہ بات تسلیم ہوئی کہ آج کے بعد آپ کی رجسٹریشن ہوگی وزارت تعلیم کے ساتھ۔ ہم نے کہا بہت شکریہ، یہ تو ہمارا ڈیمانڈ تھا۔ ٹھیک، دوسرا جو ہے یہ تھا کہ عصری تعلیم کی آپ نے جو بات کی، جی جی، کہ آپ ایک لیول تک یہ عصری تعلیم بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں، مثلا میتھمیٹکس اور جنرل سائنس اس قسم کے مضامین۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، دینے چاہیے جہاں پہ پاسبلٹی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ تیسرا ہمارا ایک ڈیمانڈ تھا جو پورا ہو گیا، اور آپ کے کراچی میں بیٹھا ہوں، کراچی میں کوئی کسی مدرسے میں جا کے آپ کو پروو ہو جائے گا کہ وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ صحیح، وہ ڈیمانڈ یہ تھا کہ جو غیر ملکی طلباء پہلے آتے تھے مدارس میں، اور مشرف کے دور میں ان کو نکالا گیا تھا اور پابندی لگی تھی، ان کو ویزے نہیں مل رہے تھے، تو ہم نے اس پہ یہ مطالبہ کیا اس وقت کہ آپ ہمارے مدارس میں باہر سے آنے والے اسٹوڈنٹس کو ویزے دیں اور ان کو اجازت دیں۔ اور مجھے بالکل ایسا یاد ہے جس طرح کل کی بات ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف فرماتے اس اجلاس میں، تو انہوں نے جب یہ بات کی تو سامنے شفقت محمود صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مدارس کا جو کورس ہے وہ کتنے سالوں کا ہے، ڈیوریشن کتنی ہے؟ تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے جواب دیا کہ 8 سال کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ ہم 9 سال کا ویزا دے دیں گے، 9 سال کا ویزا دے دیں گے، اور اس پر ہم سب نے شکریہ ادا کیا کہ بہت شکریہ آپ کا۔ ویسے عام یونیورسٹیز میں تو 9 سال کا نہیں ملتا، جی، تو یہ اس میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، بینک اکاؤنٹ کی بھی بات تھی کہ بینک اکاؤنٹ کھولنے چاہیے، اور کسی کا مسئلہ ہے تو وہ اب یہ معاہدہ ہوا، اس پر سگنیٹریز جو سگنیچرز ہیں وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے ہیں، اور اس میں قاری حنیف جالندری صاحب کا سائن ہے، اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا دستخط ہے، اس میں ہمارے سب کا پانچوں کا ہے، اور وزیر تعلیم کا اور سیکرٹری تعلیم کا۔ ٹھیک، اچھا، وہ ہو گیا۔ اور میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں کہ وہ جو ڈرافٹ بنا تھا اس معاہدے کا، وہ بھی ہمارے اتحاد تنظیمات کے علماء میں سے ایک عالم نے بنایا تھا، اس کو لکھا بھی ایک عالم دین نے تھا۔ اچھا، اس طرح ایک بات بیچ میں آئی کہ یہ جو رجسٹریشن ہوگی یہ کس فارم پر ہوگی، فارم جو فل کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ جو فارم لائی تھی اور سجیسٹ کیا تھا جس فارم کو، اس کے ساتھ ہم نے وہاں اختلاف کیا کہ اس میں کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو irrelevant ہیں، تو آپ ہٹا دیں۔ انہوں نے ہمیں اختیار دیا کہ چلے آپ کوئی سجیسٹ کر دے، تو ہم نے 2005 میں ایک فارم سجیسٹ کیا تھا جو اس وقت تو منظور نہیں ہوا، لیکن وہ تھا ہمارے پاس۔ تو ہم نے کہا جی یہ اگر آپ اس کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی کو اڈاپٹ کر لیں گے۔
تو فارم بھی رجسٹریشن کا وہی ہے جو ہم نے سجیسٹ کیا تھا، اور معاہدہ بھی وہی ہے جس کی تحریر بھی ہم نے لکھی۔ یعنی آپ کا بڑا کلیدی کردار اس میں رہا جی ہے۔ تمام تنظیمات کا، یہ ذہن میں رکھے کہ یہ ایک کا نہیں، تمام تنظیموں کا بشمول وفاق المدارس العربیہ اور تنظیم المدارس اور تمام کا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے ایک وفاق المدارس العربیہ کے دوستوں نے اس کو آگے نہیں بڑھایا، انہوں نے کہا کہ جی یہ 1860 کی سوسائٹیز ایکٹ کو ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب کچھ مدارس نے وزارت تعلیم کے ساتھ اپنی رجسٹریشن شروع کر دی اس معاہدے کے مطابق، صحیح۔ اور وہ کتنے ہیں یہ جو ہمارے یہاں جامعۃ الرشید کے علماء کرام بتاتے ہیں کہ بھئی 18,000 مدارس ہیں، 18,600، اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی 18,000 زمین پر کہاں ہے، نہیں ہے۔ صحیح۔ تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ میں سے کوئی ساتھی یا اسلام آباد میں سے کوئی صحافی، کوئی دوست جا کے وہ ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن جو اسلام آباد میں بنا ہے ان سے وہ پوری لسٹ لے لے، ٹھیک ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ زمین پر ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں، محل وقوع بھی لکھا ہوا ہے، اور کانٹیکٹ نمبر بھی لکھے ہوئے، تو اس میں کیوں ڈیبیٹ کون سی بات صحیح ہے پھر؟ صحیح بات یہ ہے کہ مدارس نے رجسٹریشن کی ہے وزارت تعلیم کے ساتھ، اور وہ 18,000 ہوں گے، میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ ہوں گے، شاید اس سے زیادہ ہوں گے لیکن یہ ہوں گے۔ صحیح۔ اس پہ ہمیں یہ کہنا کہ وہ نہیں ہے، ویسے بات کر رہے ہیں، کسی نے نہیں کیا، تو اس ڈیبیٹ میں پڑھنے کی بجائے یہ تحقیق کا دور ہے، یہ ریسرچ کا دور ہے، جا کے لسٹ نکالے، اور لسٹ نکالنے کے بعد آپ جا کے ذرا 2-3 مدارس کو دیکھیں کہ یہ زمین پر ہے یا نہیں ہے، تو یہ ڈیبیٹ تو ختم ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ لوگوں نے مدارس کو رجسٹر کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ سلسلہ بہرحال چل رہا تھا، اتنے میں شہباز شریف صاحب کا جو سابقہ دور تھا جس میں وزیر اعظم بنے تھے، وہ عمران PDM خان والا، کے PDM والا، تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمارے 5 تنظیمات کے ذمہ داران کی ایک میٹنگ کرائی شہباز شریف صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ صحیح۔ تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، اور باقی 5 تنظیمات کے ذمہ داران تھے، مولانا تقی عثمانی صاحب سمیت، صحیح۔ اور دوسری طرف اس وقت کے وزیر تعلیم بیٹھے تھے، اور مفتی عبدالشکور صاحب اس وقت حیات تھے جو وزیر مذہبی امور تھے، وہ بھی بیٹھے تھے، اور یہ مریم اورنگزیب بھی تھی، اور کافی لوگ تھے۔ اس میٹنگ میں، وہ عشاء کے بعد شام کو میٹنگ تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ درخواست کی وزیر اعظم صاحب سے کہ یہ اتحاد تنظیمات کی قیادت ہے، میں آپ کے پاس لایا ہوں ان سب کو، ہم سب نے متفقہ طور پر آپ کے سامنے ایک سمری بھیجی ہے ہمارے وزارت مذہبی امور نے کہ آپ تمام مدارس کی رجسٹریشن 1860 کی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کروانے کے لیے پارلیمنٹ سے قانون سازی کرائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جی۔ کہ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ 1860 کی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ایک قانون سازی کرائے اور ایک بل وہاں پیش کرے۔ اتنے میں جو وزیر تعلیم بیٹھے تھے اس نے ایک سوال کیا، یہ میں آپ کو وہ جو اس میں بیٹھا تھا اس کی ایک ایک لفظ سنا رہا ہوں آپ کو۔ وزیر تعلیم نے سوال کیا کہ جی میں ذرا علماء کرام سے، اتحاد تنظیمات کے قائدین سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن چل رہی ہے اس میں کیا مشکل ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے جواب دیا کہ ہم اس پر بحث نہیں کرنا چاہتے، لمبی بحث ہے، لیکن ہم تو درخواست لے کے آئے ہیں کہ ہماری بات مان لیں۔ اس پر وزیر تعلیم نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ چلے جی لمبی بحث نہ کرے، صرف 1-2 باتیں بتائیں کہ 1 یا 2 یہ خامی ہے تاکہ ہمارے علم میں آ جائے کہ یہ وزارت تعلیم والے رجسٹریشن میں مسئلہ کیا ہے۔ صحیح۔ جب اس نے پھر وہ سوال کیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جواب دیا کہ حضرت ہم ڈیبیٹ کے لیے نہیں آئے، ہم تو یہ درخواست لے کے آئے ہیں کہ ہماری بات مان لیں۔ اس پر شہباز شریف صاحب نے اپنے وزراء کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ لوگ تو تیاری کے بغیر یہاں آئے ہیں، آپ تو یہاں بحث کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو بحث چاہیے تو بے شک بیٹھ جائے، پوری رات بیٹھ جائے، بحث کرے، ایک دوسرے کو سنیں، اور بعد میں مجھے بتائے، اور ہم تب اٹھیں گے یہاں سے جب آپ لوگ ایک کنسنسس پہ پہنچ جائے تو پھر اٹھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بہت یعنی یہ قابل غور نقطہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامعین اور ناظرین کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اتنے میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے بیچ میں ایک بات کی کہ جی میری تجویز اب یہ ہے، اور جب میری ہے تو ہماری سب کی ہے، کہ آپ وزارت تعلیم والا آپشن بھی دے دیں اور سوسائٹیز ایکٹ والا آپشن بھی دے دیں،
یعنی آپ ایسی قانون سازی کریں جس میں دونوں آپشن ہو، جو وزارت تعلیم کے ساتھ جانا چاہے ان کے لیے وہ دروازہ بھی کھلا ہو، اور ہم تو 1860 کے تحت جانا چاہتے تو یہ بھی ہمارے لیے کھلا ہو۔ اس پر اتفاق ہوا اس مجلس میں، اجلاس برخاست ہوا اس کنسنسس پر کہ اب پارلیمنٹ میں ایسا بل ہم پیش کریں گے جس میں یہ دونوں آپشن کھلے ہوں گے۔ صحیح۔ اس پر اجلاس برخاست ہوا۔ یہ گویا کہ 2019 کے اس معاہدے کے بعد ایک اور کنسنسس ہوا ٹھیک، اس شکل میں کہ 1860 کو بھی شامل کر دیا اور وزارت تعلیم کو بھی بحال رکھا۔ لیکن شہباز شریف نے اس دور میں وہ وعدہ پورا نہیں کیا، جو بھی مسائل تھے وہ بل نہیں بن سکا، وہ ایکٹ نہیں بن سکا۔ ٹھیک۔ اب یہ جو 26ویں ترمیم کا مرحلہ آیا، مولانا قضا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایک نقطہ ذہن میں آیا تو میں نے چاہا کہ یہیں یہ بات ہو جائے، اس کے بعد آپ آگے چلیے گا۔ جب ان کا کنسنسس اس بات کے اوپر ہو گیا تھا کہ ہم منسلک ہوں گے وزارت تعلیم کے ساتھ 2019 میں، جی ہاں بالکل، پیچھے کیوں ہٹے مفتی تقی عثمانی صاحب و دیگر؟ اس میں نے جتنا سمجھا ہے وہ صرف خدشات ہے، اور وہ خدشہ یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ مدارس کو کنٹرول کر لیں گے، اور وہ 1860 میں کنٹرول نہیں ہوگا۔ اب میں بھی اس پورے پارٹ تھا، واز پارٹ آف دا ہول ایگریمنٹ، کہ کون سی بات ہے اس معاہدے میں جس سے وہ کنٹرول والا نقطہ نکلتا ہے۔ ہمیں تو اس میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم وزارت تعلیم کے ساتھ جائیں گے، جس کے لیے انہوں نے ایک ڈائریکٹریٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن بنایا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ڈاکومنٹ میں ایسا کچھ نہیں، جبکہ ڈاکومنٹ میں بھی نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ سے میں یہ بتاؤں آپ کے ناظرین کو کہ اگر گورنمنٹ کسی کو کنٹرول کرنا چاہے تو کیا وہ 1860 کی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت نہیں کر سکتی؟ میرا خیال ہے کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ اصل چیز وہ نہیں ہے کہ 1860 ہے یا وزارت تعلیم ہے، اصل چیز گورنمنٹ کی اور حکومت وقت کے ارادے اور نیت کی بات ہے۔ اگر ان کی نیت اس پر آ گئی کہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے، تو 1860 بھی کوئی ہوا کا قانون تو نہیں ہے، گورنمنٹ کا بنا ہوا ایک نظام ہے، وہ بھی تو کسی پرائیویٹ لوگوں کا تو نہیں ہے، اس میں بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر ان کی نیت درست ہو تو محض ایک نوٹیفیکیشن پر بنائے گئے کام کو بھی وہ جاری رکھ سکتی ہے۔ اس میں ویسے ایک وہ یہ بھی بتاتے ہیں نقطہ کہ ہم جو نظام لانا چاہتے ہیں وہ ہم پارلیمنٹ کی قانون سازی کی شکل میں لانا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک قانون سازی کرانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اور یہ جو وزارت تعلیم والا سلسلہ ہے اس کے پیچھے قانون سازی نہیں ہے، ایکٹ آف دا پارلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے یا یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے۔ تو اس سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کی حیثیت کم ہوتی ہے اور ایکٹ کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے مدارس کے آخری ڈگری ہے جس کو ہم شہادت العالمیہ کہتے ہیں دور حدیث کی، یہ ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کے برابر ہے۔ تو کیا یہ پارلیمنٹ سے منظور ہوا ہے؟ یہ بھی تو ایک نوٹیفیکیشن ہے۔ اس وقت یو جی سی تھا، اس وقت یو جی سی تھا، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، اب ہے ایچ ای سی۔ تو یہ بھی تو ایک نوٹیفیکیشن ہے، لیکن کس زمانے سے وہ چل رہا ہے اور وہ ایکول ٹو ماسٹر ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ حکومت کرنا چاہے تو نوٹیفیکیشن، دوسری بات یہ کہ پاکستان میں یا ممالک میں یا حکومتوں میں کیا نظام چلانے کے لیے ہر چیز کے لیے قانون سازی ہوگی؟ نہیں ہوتا ہے بھائی، ہر چیز کے لیے تو نہیں ہوتی۔ آپ کو ایک نظام چلانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایگزیکٹو آرڈر بھی چلتا ہے، نوٹیفیکیشن بھی چلتا ہے، اس پہ سارا نظام چلتا ہے، ساری دنیا میں یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن ویسے اگر آپ نے پارلیمنٹ سے منظور کرانا ہی ہے تو میرا سوال ویسے یہ ہے، جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، کہ اس وزارت تعلیم والے چیز کو وہاں سے کیوں نہیں منظور کراتے ایز ایکٹ آف پارلیمنٹ؟ اور اگر وزارت تعلیم میں کوئی ایسا خدشہ ہے کنٹرول والی چیز، تو تمام تنظیمات کے ساتھ بیٹھ کر وہ نقطہ نکال لے، اس میں اصلاح کر لے، اس میں امینڈمنٹ کر کے ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بنا دے اس کو۔